الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله یوم اقبال کے وقت آج کلام اقبال سے آغاز کرتے ہیں تو اردو کی نعت جو انہوں نے پڑھی فرماتے ہیں اردو کو مخاطب کر کے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرن تیرے محیط میں حباب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فراغ یا رسول اللہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فراغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد ختم ہے۔ یا رسول اللہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد ختم ہے۔ عقل حیات کو جستجو عشق حضور و اضطراب۔ عقل حیات کو جستجو عشق حضور و اضطراب۔ لوح پہ تو قلم پہ تو تیرا وجود الکتاب۔ تمام تعریف و توصیف و ثنا اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امام رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے لجپال آقا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ محبت اور ہدیہ نام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم ذی وقار برادر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ آج چونکہ یوم اقبال ہے اور 9 نومبر سن 1877 کو حضرت اقبال ایک چھوٹے سے گھرانے کے اندر، جن کا والد گرامی کا نام ہے نور محمد، سیالکوٹ کی سرزمین پہ آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ تو آج وہ دن آپ کی ولادت کا دن ہے، جس کو ہم یوم اقبال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے والد گرامی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول تھے، حضور کے بڑے سچے غلام تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ایک روحانی شخصیت کے حامل تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت کبوتر ہے اور اس کی اڑان کے اندر ایک بڑا جمال ہے۔ وہ کبھی تو اڑتا ہوا نیچے آتا ہے تو اتنا قریب آ جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو پکڑ لیں، لیکن جیسے ہی لوگ اپنے ہاتھ مچل کے اس کی جانب بڑھاتے ہیں اوپر اڑ جاتا ہے اور آسمان کا ستارہ بن جاتا ہے۔ تو اس طریقہ سے سب لوگ جو ہے اس کبوتر کی جانب لپک رہے ہیں۔ اتفاق سے چند لمحوں کے بعد وہ کبوتر جو آسمان کا ستارہ بن چکا ہوتا ہے وہ لڑک کر میری جھولی میں آ کے خود گر جاتا ہے۔ جب وہ کبوتر میری جھولی میں گرتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا دل یقین سے بھرا ہوا تھا اور اللہ کی رحمت سے معمور تھا، اور دل کے اندر یہ ایک فکر پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا جو اوج ثریا تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ وہ خواب تھا جو آپ کے والد گرامی نور محمد نے دیکھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد اس جو وہ لخت جگر کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، اور گھر کے اندر ایک خاص اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اقبال وہ شخصیت تھے کہ خود فرماتے ہیں اپنی جیسی شخصیات کے متعلق کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی دیر کے بعد ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ وہ پیدا ہوئے جو مدتوں کے بعد
کسی قوم کو ایسی شخصیات ملا کرتی ہیں. آپ کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے. آپ حکیم الامت کہلائے اور امت مسلمہ کے طبیب کہلائے. آپ نے اس امت کے درد کو جانا، اس کے مرض کو جانا، اس کا علاج بتایا، اور پھر بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے ان کا جو ایک ذہنی شعور تھا اس کو بلند کیا، اور پھر انہیں ایک الگ خطہ حاصل کرنے کا تصور بھی دیا کہ مسلمانوں کو جو وہ آزادانہ انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. اور پاکستان کا تصور آپ نے پیش کیا. آپ جو ہے وہ فلسفی، اسلام کے فلسفی بھی کہلاتے ہیں، آپ شاعر مشرق بھی کہلاتے ہیں، آپ حکیم الامت بھی کہلاتے ہیں، اور آپ نے اپنے افکار کو، اللہ نے جو بے پناہ آپ کو صلاحیتیں دی تھیں، اور اس امت کا جو بلندی کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے جو انداز تھے وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے. تو آپ نے اپنی شاعری کے اندر ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. آپ کی کتابیں، آپ کی شاعری وہ ہمارے لیے آپ کا ایک علمی ذخیرہ ہے. میں اس میں سے فقط ایک پہلو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ آپ شاعر مشرق ہیں، حکیم الامت ہیں، تو آپ نے حضور کے متعلق جو بات کہی ہے یقیناً وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سند ہے. تو آپ نے جو قرآن کے ساتھ آپ کو لگاؤ تھا، قرآن پڑھتے تھے، اور جب آپ سوتے تھے تو آپ کی جو ہے وہ سرحانے کی جانب بھی قرآن مجید سونے کے عالم میں بھی موجود ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کو آپ نے اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنایا، اور ادھر قرآن پڑھتے جاتے، ادھر اللہ کی رحمت اس انداز سے نازل ہوتی. کیونکہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو یہ بھی فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے. سوال کر کے چلے گئے، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا. تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے خود پھر عرض کیا کہ ابا جی آپ خود ارشاد فرما دیں کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے. تو آپ کے والد گرامی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا قرآن کی تلاوت یوں کرو کہ تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم محسوس کر رہے ہو کہ قرآن تمہارے پر نازل ہو رہا ہے. اس انداز سے قرآن کی تلاوت کرو. پھر واقعی ایک جانب قرآن کی تلاوت کرتے جاتے اور دوسری جانب ان آیات کا شاعری کے اندر ترجمہ بیان کرتے جاتے. وہ چیز جو آپ نے اس قوم کو قرآن و سنت سے جو چیز نچوڑ کر انہوں نے ہمیں دی ہے، کشید کر کے دی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی تلاوت بھی اپنے والد سے سیکھی، اور حضور کا مقام و مرتبہ بھی حضور سے سیکھا. آقا کی اسلام کا مقام بھی اقبال نے اپنے والد گرامی سے سیکھا ہے. خود فرماتے ہیں نام تو بھی پدر آموختم، یا رسول اللہ آپ کا نام تو میں نے اپنے ابا جی سے سیکھا ہے. آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ میں نے اپنے ابا جی سے سیکھا ہے. میرے والد گرامی نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو جو نعت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کا شرف پایا ہے، آپ نے اشعار سنے، ایک لطف تو تھا، لیکن اس کے لفظوں کے اندر جو معنوی سمندر ہے شاید وہ آپ کے وہ سینے میں نہ اتر سکا. تو میں آپ اس کو تھوڑی سی تشریح بیان کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو. آپ جانتے ہیں نا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح و قلم کو پیدا کیا، اور لوح قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کے ذریعے کائنات میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب کچھ قلم کے ذریعے لکھ دیا، اور جو لکھا گیا وہ کیا تھا؟ وہ کتاب تھی. تو حضرت اقبال فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لوح و قلم ہے، یعنی لوح محفوظ اور لکھنے والی قلم، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اصل میں لوح و قلم تو آپ ہی ہیں. لوح و قلم آپ ہیں، اور جو وہاں جو کچھ لکھا گیا وہ بھی آپ ہیں. اور پھر اگر آپ کتاب سے مراد قرآن مجید سے لیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آقا کی صلوات والسلام چلتا پھرتا قرآن ہے. آقا کی صلوات والسلام وہ ایک عملی قرآن ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے ہمیں اخلاق تو بیان کریں، تو ام المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ کان خلقہ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہاں قرآن پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا حضور چلتا پھرتا قرآن ہے. حضور کا اخلاق قرآن تھا. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، یا رسول اللہ لوح محفوظ جو کچھ ہے وہ آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، اور قرآن مجید جو
الفاظ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اگر عملی قرآن ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ۔ گنبد سے مراد علامہ اقبال نے آسمان لیا ہے۔ گنبد آبگینہ رنگ، یہ جو گنبد ہے اس کا پانی کی طرح کا اس کا رنگ ہے، ہمیں تو سبز محسوس ہوتا ہے لیکن یہ ایک پانی کا انداز اس کا ہے۔ تو فرمایا گنبد آبگینہ رنگ، یہ جو آسمان ہے یہ تو محبوب ایسے ہے، تیرے محیط میں حباب، محیط کہتے ہیں سمندر کو، آپ ایک سمندر ہیں، آپ ایک سمندر ہیں، تو یہ آسمان اور پوری کائنات آپ کا جو سمندر ہے جو بہہ رہا ہے، یہ پوری کائنات اس کا ایک قطرہ ہے، حباب قطرے کو کہتے ہیں۔ کیسا تخیل ہے آپ کا، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، یا رسول اللہ یہ پوری کائنات، آپ سمندر ہیں اور اس سمندر کا ایک قطرہ پوری کائنات ہے، تو یہ پوری کائنات جس سمندر کا قطرہ ہے، پھر اس سمندر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ آگے کہتے ہیں کہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اے محبوب عالم آب و خاک، آب و خاک یعنی پانی اور مٹی، آب و خاک کو کہتے ہیں، تو یہ دنیا جو ہے یہ عالم آب و خاک ہے، تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ محبوب یہ کائنات ساری تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس کائنات کو معراج تو اس وقت ملی جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، محبوب تو نے تو ذروں کو اٹھا کے سورج بنا کے رکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو، یہ علامہ اقبال حضور کا مقام بیان کر رہے ہیں، حضور کی عظمت بیان کر رہے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اے محبوب اگر میری نماز میں تیری محبت نہ ہو، میری نماز میں تیرا پیار نہ ہو، تیری چاہت نہ ہو، تیری الفت نہ ہو، میرا قیام بھی حجاب، میں 100 قیام کرتا رہوں لیکن میرا قیام قیامت کے دن میرے منہ پہ مار دیا جائے گا، میں 100 سجدے کرتا رہوں، میں ساری زندگی سجدے کرتا رہوں، لیکن اگر ان سجدوں میں تیری محبت نہ ہوئی نا تو پھر ان سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور آخری شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کے اندر تو کمال کر دی، فرماتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ فرماتے ہیں کائنات میں دو ہی چیزیں، یا عقل ہے اور دوسرا عشق ہے۔ عقل کے ذریعے انسان علم کے موتی حاصل کرتا ہے، عقل کے ذریعے انسان زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، عقل جو ہوتی ہے نا یہ بس مختلف غیب کے اندر یہ بیچاری جستجو کرتی ہے، لیکن اس کی قسمت میں محبوب کی بارگاہ کی حضوری ہے، یہ حاضر نہیں ہو سکتی محبوب کی بارگاہ میں۔ عقل وہ منصوبے بنا لیتی ہے، عقل جستجو کر لیتی ہے، عقل کوشش کر لیتی ہے، لیکن جب دل میں عشق پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ حضوری کو حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ محبوب یہ دو چیزیں جو ہیں کائنات کی سب سے عظیم چیزیں ہیں، ایک عقل اور دوسرا عشق۔ تو عقل کے بارے میں عقل غیاب و جستجو، عقل کو حضوری نہیں ہے لیکن کوشش کرتی ہے، عشق حضور و اضطراب، عشق جب آتا ہے تو پھر دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے اور عشق کے ذریعے بندہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں میں ابھی مقدم پہ یہ روایت بیان کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے، حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے، آقا کی اسلام سے پیار ہے، لیکن اتفاق سے وہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے، آقا کی السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار نہیں کر سکے، لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یار کسی کی ملاقات اویس بن عامر سے ہو نا تو اس کو میرا سلام تو کہہ دیں، اور اس کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ آقا کریم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا حضور اتنا آپ کو اس سے پیار؟ لوگ کوئی حضرت صہیب جو ہے وہ روم سے آ گئے، حضرت سلمان فارس سے آ گئے، کتنی دور دور سے لوگ چل کے آپ کی بارگاہ میں آ گئے، تو یہ کرم تو کوئی دور ہی نہیں ہے، یہ کرم تو کوئی سفر ہی نہیں رکھتا، یہ یمن کھڑا ہے تو وہ آپ کو ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تو آقا کریم فرمایا اس کی پوری ماں ہے جس کی خدمت کی وجہ سے وہ میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن آج جب مجھ سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، میری امت کی بخشش کی دعا کا کہنا۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ جب ان کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی تو حضور کا سلام بعد حضرت اویس مچل گئے،
اور تڑپ گئے اور فرمانے لگے کہ حضور کے لبوں پہ اویس کا نام کیسے آیا، حضور نے کیسے کہا کہ بلال اویس کو سلام کہنا، تو تڑپنے لگ گئے۔ تو حضرت سیدنا علی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتنا حضور سے پیار، اتنی محبت، لیکن حضور کو ملنے کے لیے نہیں آئے۔ عرض کرتے ہیں کہ اچھا میں نے تو ملاقات نہیں کی، آپ نے تو میرے آقا کا دیدار کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے تو نماز میں حضور کا دیدار کیا ہے، ہم نے تو جو ہے وہ جنگوں میں حضور کا دیدار کیا ہے، ہم نے تو مکے میں مدینہ میں ہر جگہ پہ آ کے اسلام کا دیدار کیا ہے۔ تو فرمانے لگے پھر بتائیں آقا کے اسلام کے یہ دو ابرو جو تھے یہ کھلے ہوئے تھے یا جڑے ہوئے تھے؟ تو ایک مرتبہ یہ عظیم المرتبہ شخصیات بھی خاموش ہو گئی۔ تو فرمانے لگے اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، آپ بتا دیں۔ فرمایا جب کوئی حضور کو دور سے دیکھتا تھا تو ابرو جڑے ہوئے نظر آتے تھے، اور جب قریب آ جاتا تھا تو کھلے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو فرمایا عشق حضور و اضطراب، انسان کتنا بھی دور رہتا ہو لیکن اگر دل میں ان کا عشق ہو، دل میں ان کا پیار ہو، تو انسان جتنا بھی دور رہے وہ حضور کے قریب ہی رہتا ہے۔ عشق حضور و اضطراب، آپ حضور سے محبت کریں، حضور سے عشق کریں۔ اور ہمارے وہ قبلہ استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ حضور نال انیوا پیار، انیوا محبت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ میں سوچتے رہو کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، جب حضور کا نام آئے تو پھر مچل جاؤ، تڑپ جاؤ۔ جب اس انداز سے حضور سے پیار کرو گے تو وہ علامت فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، محبوب عقل تیرے دربار میں پہنچی تو معراج کو پہنچ گئی۔ دیکھیں امام راضی جیسا فلسفی آدمی جب حضور کے قدموں میں آتا ہے تو پھر کتنا بڑا امام بن جاتا ہے۔ عقل غیاب و جستجو، عقل آئی تو تیری بارگاہ میں معراج پا گئی، اور عشق آیا تو وہ بھی تیری بارگاہ میں معراج پا گئی۔ عشق کامیاب ہوا ہے تو حضور کے در سے ہوا ہے، عقل کامیاب ہوئی ہے تو وہ بھی حضور کے در سے کامیاب ہوئی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال رحمہ کے یہاں حضور کا مقام ہے۔ آقا کی صلوات و سلام کے مقام کے حوالے سے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اللہ اکبر، آپ ہوئے ماں سے نام مصطفیٰ۔ کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل رسول اللہ کی محبتوں کا مرکز ہے، جس کے دل کے اندر آمنہ کے لال کا پیار ہو۔ اور فرماتے ہیں مجھے جتنی عزتیں ملی ہیں، جتنا مقام ملا ہے، یہ سارا نام محمد کے صدقہ ہے۔ آپ ہوئے ماں میری عزت سے نام مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے میری عزت۔ یہ علامہ اقبال رحمہ کی نظر میں آقا کی صلوات و سلام کا جو ہے وہ مقام ہے، حضور کا مرتبہ ہے۔ آئیے علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑا معروف شعر ہے۔ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچی خوباں ہما دارد تو تنہا داری۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔ اب اس کا جو مطلب ہے، پہلے تو اس کا لفظی مطلب سمجھیں۔ فرماتے ہیں حسن یوسف، یا رسول آپ کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں اگر آپ کے حسن کو دیکھیں تو یوسف علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، اگر آپ کی زبان کی برکت دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام جو دم کرتے تھے تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو شفا دیتے تھے، تو وہ دم عیسیٰ اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضا تھا کہ جب آپ جو ہے وہ اپنی آستین میں اس کو ڈال کے باہر نکالتے تھے تو لگتا تھا کہ سورج چمک رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی چمک اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آنچیں خوباں ہما دارن، یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو خوبیاں عطا فرمائی تھیں، اے آمنہ کے لال وہ ساری خوبیاں اللہ نے تجھے عطا فرمائی۔ اور آقا کی اسلام نے خود اس چیز کو بیان فرمایا۔ آقا کی اسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو افضل اعلیٰ اور سب سے عظیم مرتبے والے انسان ہیں اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، کہ انسانیت کی تکمیل ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ لوگ جو ہیں یہ کائنات کی عظیم المرتبت شخصیات ہیں، یعنی انسانیت کا کوئی کمال ایسا نہیں تھا جو ان ذاتوں کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ لیکن آقا کی اسلام ان سب سے بعد میں تشریف لائے تو یوں سمجھیے کہ حضور نے آ کر تکمیل کی بھی تکمیل کر دی۔ تو تکمیل کی تکمیل حضرت آقا کی اسلام نے کی۔ ایک ہے حضور کی رسالت، امام الانبیاء ہیں، اس لحاظ سے آپ سب سے افضل والا ہے، اور دوسری جانب آقا کی اسلام کی انسانیت کے لحاظ سے، حضور کی ذات کے لحاظ سے حضور نے خود ارشاد
ارشاد فرمایا اللہ نے پوری کائنات سے اولاد آدم کو چن، اولاد اسماعیل کو چن، پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ شرف والا خاندان وہ اسماعیل علیہ السلام کا خاندان۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانا کو چن لیا، پھر کنانا میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چن لیا، اور پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ تو پوری کائنات میں میں اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوں، اپنی سیرت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوں۔ میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے، اور میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کے بارے میں، حضور کی ذات کے متعلق کسی نے کوئی بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سنی اور آ کے سن کے حضور کو بیان کی، اور آ کے بیان کیا کہ اس کے لفظ یہ تھے کہ انہ سمع شیئا، کہ حضور آپ کی ذات کے متعلق کسی نے کوئی بات کی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی جگہ پہ چیز ہے، فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اور پھر سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، چونکہ وہ آپ کی ذات کے متعلق ایک بات کی گئی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، فرمایا لوگوں اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، فجعلنی منی خیرا منہم، اللہ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کیا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر طبقے میں پیدا فرمایا، سب سے بہتر طبقے میں۔ اور پھر ثم جعلہم قبائل، پھر مخلوقات کے قبیلے بنائے، اور فرمایا فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قبیلے کے لحاظ سے سب سے بہتر بنایا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنائے، چھوٹے چھوٹے بیوت بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے میرا گھرانہ، میرا خاندان سب سے اچھا خاندان بنایا۔ اور پھر فرمایا انا خیر منہم نفسا وانا خیر منہم بیتا، فرمایا میں ذات کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور میں گھرانے کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ یعنی شان رسالت تو برا البرا ہے، لیکن میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، میرے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے۔ اب اس چیز کو علامہ محمد اقبال نے بیان کیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوباں ہما دارت یا رسول اللہ تو تنہا داری، اے محبوب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو جمال دیا، کسی کو جلال دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو کمال دیا، کسی کو زہد دیا، کسی کو تقویٰ دیا۔ اے محبوب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اکٹھا کر کے اے آمنہ کے لال سب کچھ تیری ذات میں رکھ دیا۔ یہ چیز علامہ اقبال نے وجود کا مقام اس فارسی شعر کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے جو وہ بیان کیا۔ آئیے ذرا علامہ اقبال علیہ الرحمہ حضور کا مقام تو ہمارے سامنے رکھتے ہی ہیں، وہ تو حضور کے متعلق تو بہت کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن داغ میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تب چھمادہ اسی نام سے ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں یہ آسمان کھڑا ہے تو محمد عربی کے جوڑوں کی خیرات ہے، اور فرماتے ہیں میری جو سانس کی ڈوری چل رہی ہے تو یہ بھی آمنہ کے لال کی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو یہ حضور کا مقام بیان کرتے ہیں تو حضور کی نسبتوں کا مقام بیان کرتے ہیں۔ یہ آج بعض نوجوان یہاں ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں، جب کسی باہر ملک میں چلے جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو ان کی ٹون ہی بدلی ہوتی ہے۔ بالخصوص یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں تو وہاں کی چمک دیکھ کر، وہاں کی دمک دیکھ کر، اور وہاں کی کوٹھیاں محلات دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب کچھ تو وہاں پہ، وہ ایسے تھوڑی سی بات کو دیکھ کر ہی حیران ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو وہ عجیب سوچ بن جاتی ہے، عجیب فکر بن جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بچے کچھ پڑھ کے چلے جائیں نا، یہاں میرے پاس قرآن پاک پڑھا مسجد کے اندر، جب وہ باہر ملک چلے جاتے ہیں ان کی ٹون ہی بدلی ہوتی ہے، وہ چمک دیکھ کر وہاں کی، اور وہاں کے اثرات ان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو آج کی بات ہے نا، علامہ اقبال بھی تو لندن میں گئے تھے، وہاں پہ پڑھتے رہے آپ، اور وہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی آپ نے حاصل کی، لیکن جب واپس آئے تو آپ نے جو وہاں کی چمک دیکھی، تمک دیکھی، تو آپ نے آ کے تبصرہ کیا کیا؟ آپ فرمانے لگے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فال، کہتا مجھے فرنگی دانش تو تھی، اس نے مجھے حیرانگی میں نہیں ڈالا،
فرماتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اس لیے کہ میں عام شخص نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس کی آنکھوں میں مدینہ کی مٹی کا سرما ڈلا ہوا ہے، میری آنکھوں میں مدینہ کی مٹی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی میرے اقبال نے کہ جو مصور پاکستان ہے، جو حکیم الامت ہے، وہ مغرب کی چمک کو مدینہ کی مٹی سے بھی کم خیال کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کی مٹی کوئی عام مٹی تو نہیں ہے نا۔ حضور نے ارشاد فرمایا فی غبار المدینہ شفاء، اللہ نے میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی۔ اللہ اکبر، وہ خاک جو جالوب سے تیرے در سے اٹھتی ہے، ہمارے لیے وہ دارو شفا ہے۔ تو آقا کی صلوات والسلام کے شہر نور کی جو مٹی ہے، اقبال کہتے ہیں وہ مٹی بھی مغرب سے زیادہ مقام رکھتی ہے، بلکہ مدینہ کی بات تو مدینہ کی ہے۔ فرماتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، آپ نے نجف کا بھی ذکر کر دیا جہاں حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کا روضہ ہے۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں کے اندر حضرت علی پاک کے شہر کی مٹی کا سرما ڈلا ہوا ہے، امام الانبیاء کے شہر کی مٹی کا سرما ڈلا ہوا ہے۔ تو جو علی پاک، جو محمد عربی پاک کی کے شہر کی مٹی کا سرما ڈال کے جاتا ہے، بھلا وہ فرنگ کی دانش کو کیا سمجھتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ اصل اہمیت تو وہاں ہے جہاں امام الانبیاء کی ذات موجود ہے، جہاں حضور کے جلوے ہیں، اصل چیز وہ ہے۔ تو آج کا نوجوان یونیورسٹی میں چلا جائے، وہاں پہ تھوڑا سا مغربی ماحول دیکھ کر وہ اس ماحول کو ویسے ہی سمجھتا ہے کہ یہ سادہ مادہ سا ماحول ہے، اور وہ جو انگریزی ماحول ہے، جو یورپ کا ماحول ہے، اس کو وہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ اس کی ہم نے تربیت نہیں کی، اس نوجوان کے دل کے ایک ایک پرت پہ ہم نے نام محمد نہیں لکھا۔ اگر ہم بچپن میں اس کے دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد لکھ دیتے تو پھر اقبال کی طرح وہ جہاں بھی چلا جاتا اس کو یہ رنگینیاں حیران نہ کر سکتی۔ علامہ اقبال نے یہی کہا ہے نا، نام تو بھی بدعت آموختم، یا رسول اللہ آپ کا نام تو میں نے اپنے والد گرامی سے سیکھا ہے، آپ کی محبت تو میرے باپ نے جو ہے وہ آپ کی محبت مجھے سکھائی ہے، اس لیے اب میں جہاں بھی چلا جاؤں میرے لیے جو مقام و مرتبہ مدینے کی مٹی کا ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ چیز بچوں کے دلوں کے اندر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچے جہاں بھی چلے جائیں وہ زندگی کی معراج کو کبھی بھی ضائع نہیں کر سکیں گے۔ آئیے علامہ اقبال رحمہ کی ایک نصیحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے نسل نو کے لیے والدین کو کہا کہ تم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ڈالو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل چیز جو کائنات کا سب سے عظیم سرمایہ ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے، وہ رسول اللہ کا پیار ہے، وہ رسول اللہ کا عشق ہے، یہ کائنات کا سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ اب اس کو کیسے ہم بچوں کے ذہنوں میں ڈال سکتے ہیں؟ تو علامہ اقبال رحمہ فرماتے ہیں تم تین چیزیں اپنے نسل نو کو سکھاؤ، تین چیزوں کی ان کو تعلیم دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسل تمہارے جانے کے بعد اسلام پر کاربند رہے اور ان کو یہ دنیا کی رنگینیاں کوئی جو ہے وہ متاثر نہ کر سکیں تو ان کو تین چیزیں جو وہ ضرور سکھاؤ۔ پہلی چیز علامہ اقبال رحمہ فرماتے ہیں جو مقام مصطفیٰ کو دل کے اندر ہم نے جاگزین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کثرت سے حضور کی ذات پہ درود پڑھنا سکھاؤ۔ حضور کی ذات کے لیے درود پڑھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کرو، مساجد کے اندر ماحول پیدا کرو کہ درود تمہارے بچے کثرت سے پڑھیں، اس لیے کہ درود ایسا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے بندے کا سینہ حب رسول سے روشن ہو جاتا ہے۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے بندے کے لہجے میں مٹھاس رکھ دی جاتی ہے، بندے کے لہجے کے اندر جو ہے وہ ایک خوبصورتی پیدا کر دی جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بچے بڑے بدتمیز ہیں، یہ بچے صحیح لفظ نہیں بولتے، جی مختلف قسم کی بولیاں بولتے ہیں، تو بچوں کی زبان پہ حضور کے درود پڑھنا سکھائیں، دیکھیں کیسے میٹھے لگتے ہیں۔ تو درود پڑھائیں بچوں کو، آقا کی صلوات والسلام پہ کثرت سے درود پڑھیں۔ آئیے علامہ اقبال رحمہ کو دیکھیں کہ درود کتنا بڑا عظیم المرتبت وظیفہ ہے۔ ویسے جو اردو نقاد کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرزا غالب جو ہے یہ علامہ اقبال سے بڑے پائے کا شاعر ہے، کہ بات کرنے کا جو ڈھب اس کو آتا ہے اور شعر کہنے کا جو انداز اس کا مرزا غالب کا ہے وہ جو ہے وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے زمانے کے اندر۔ تو مرزا غالب جو ہے اہل اردو کے نقاد کے نزدیک یہ علامہ اقبال سے بڑے پائے کا شاعر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو شہرت، جو مقام، جو مرتبہ اقبال کو ملا ہے غالب کو مرتبہ نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بڑے پائے کا شاعر ہے لیکن مقبولیت عامہ اس کو نہیں ہے۔ اقبال کا اگر شعر اسمبلی میں پڑھے تو ارکان اشش کرو،
क्लास में पढ़े तो लोग पास आउट हो जाते हैं, मस्जिद में पढ़े तो एक जो वो रोशनी मिलती है। तो अल्लामा इकबाल रहमान को जो मकाम मिला फन शायरी के लिहाज से, वो गालिब का मकसूम न बन सका। वजह क्या है? तो किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा तो आपने खुद इसकी वजह बयान फरमाई। आपने फरमाया मैं हकीमुल उम्मत भी इस वजह से बना हूँ, और मुझे जो मकबूलियत आमा मिली है वो भी इस वजह से मिली है। और वो पूछा गया तो फरमाया मैंने कोई और काम नहीं किया, मैंने गिन कर अपने आका की जात पर 1.25 करोड़ मर्तबा दुरूद पढ़ा है। जब से मैंने इतना दुरूद पढ़ लिया, अल्लाह ने मुझे हकीमुल उम्मत भी बना दिया और मकबूलियत आमा भी अता पर मैं तन्हा कमाल सुन्नत को न पहुंचा, शेर मेरे हैं तासीर उनकी। फरमाते मैं सिर्फ इस कमाल को नहीं पहुंचा, असल में इसके अंदर जो रस पैदा हुआ है, मेरी शायरी के अंदर जो तासीर पैदा हुई है, ये रसूलुल्लाह की जात पे दुरूद पढ़ने की वजह से हुई है। आका की इस्लाम ने इरशाद फरमाया आज दुनिया में जो बंदा जितना सबसे ज्यादा मुझ पे दुरूद पढ़ता है, कल क़यामत के दिन उतना ही मेरे सबसे ज्यादा करीब भी होगा। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमान ने फरमाया कि अपनी नस्ल नौ के सीनों को इश्क रसूल देने के लिए तुम क्या करो, उन्हें दुरूद पे लगाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वैसे ही दरूदिये, लोग हमें दरूदिये कह कर पुकारते हैं, तो हम अपने घरों के अंदर ये माहौल पैदा करें हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ने का। दूसरी जो अल्लामा इकबाल रहमान ने बात फरमाई वो ये है कि आपने फरमाया कि अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तालीम, हुजूर की सीरत लोगों के सामने रखो। इसलिए कि आका सलाम की जो सीरत है, यकीनन कायनात में किसी इंसान की इतनी अजीम सीरत नहीं है जैसे कि हुजूर की सीरत है। अल्लाह ताला जल्ल शान ने खुद इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आए जो अखलाक, जो किरदार और साफ के लिहाज से बड़े जब्ता थे, लेकिन वो सब तेरी बारगाह में जब आते हैं तो वो कशकोल लेकर फकीर बन जाते हैं। और हमने जो खुल के अजीम के दर्जे पे फाइज किया है, सबसे अजीमुल मर्तबत सीरत हुजूर की है। आला बोले तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह तेरे खाल के हुस्न अदा की कसम। हुजूर की सीरत अपने बच्चों को सिखाएं। लेकिन बदकिस्मती आज हमारे तालीमी इदारों में आका इस्लाम की ना तो सही तरह सीरत सिखाई जाती है और ना ही सही तरह हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारे इदारों के अंदर सिखाया जाता है। हमारे इदारे तो बच्चों को बदमाश बना रहे हैं, हमारे इदारे तो बच्चों को दीन से दूर कर रहे हैं। अभी वो हम 2 दिन पहले कॉन्सर्ट्स यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, वो बड़े अच्छे नेक आदमी हैं, वहाँ के वो लेक्चरर हैं, तो बता रहे थे कि एक दिन मैंने देखा कि बच्चियों और बच्चे, लड़के लड़कियाँ वो इकट्ठे जो है वो गैर महरम लुड्डी डाल रहे थे, भंगड़ा डाल रहे थे इकट्ठे, बच्ची भी है साथ, आगे लड़का है, इस तरीका से। तो मैं देख रहा था, तो डायरेक्टर साहब भी बैठे थे, तो मैंने कहा भी शायद इनको मना करेंगे और बाद में जो है वो कुछ इस पे सरजनश होगी, कोई जुर्माना करेंगे। तो वहाँ उनके पास कोई मेहमान आया हुआ था बाहर से, उसको उन्होंने बाहर ला के दिखाया कि देख जी हम ये इस अंदाज का खुला माहौल हमने दिया हुआ है, और वो यानी उससे दाद वसूल कर रहा था कि देखिए ये हमारा माहौल कैसा है। तो जहां यूनिवर्सिटी के सरबराह इस अंदाज के साथ हमारी आने वाली नस्ल को बिगाड़ रहे हैं, तो आप बच्चे की यहाँ पे जितनी मर्जी तरबियत घर में कर लें, जब यूनिवर्सिटी के माहौल में इस अंदाज से बच्चा जाएगा तो आप मुझे बताएं वो क्या बनेगा। फिर आप कहते हैं जी बच्चियां खराब हैं, जी वो फलां हो गया, जी बच्चा फलां हो गया, इस अंदाज से हो गया। जी अखबारात के अंदर फिर मीडिया बकवास करता है और तरह तरह के वाकयात देकर फिर जो वो आलमी सतह पर हमारी बदनामी की जाती है। तो ये हमारे इदारे हमारी नस्ल नौ को वो बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने अपनी नस्ल नौ को बचाना है फिर अल्लामा इकबाल की इस बात पे अमल करना होगा। आप फरमाते हैं अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाओ। हुजूर की सीरत क्या है? आका की सलाम जो है वो ऊंटनी पे सवार है, एक खातून हुजूर के सामने मसला पूछने के लिए आती है, बड़ी जबरदस्त खूबसूरत खातून थी। हुजूर के पीछे हुजूर के चचा जात भाई हज़रत फज़ल बिन अब्बास हुजूर के पीछे सवारी पे सवार थे, वो उस खातून की जानब देख रहे थे। अब हुजूर उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर भी हुजूर की नजर है। हुजूर ने यूं उनके सर से पकड़ा, उनका चेहरा फेर दिया और जान से दूसरी जानब कर दिया। ये है मेरे आका की सीरत। और इस अंदाज से हुजूर ने, जब इस अंदाज से बच्चों की हम तरबियत करेंगे तो फिर ये बड़े होकर ये आपके भी फरमा बरदार होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के भी फरमा बरदार। इसलिए अपने बच्चों की सारी एक्टिविटीज पे हमें नजर रखनी चाहिए कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं और वो क्या बन रहे हैं। और फिर बाद में वो समझते, हमें समझते हैं कि ये तो हैं ही सादे लोग, हमारे माँ बाप, इनको पता ही नहीं अब मॉडर्निटी क्या होती है।
جبکہ ماڈرنٹی اسلام نے دی ہے. یہ جو کچھ اب مغرب پیش کر رہا ہے، بچیاں بچے اکٹھے لڈی ڈالیں، اکٹھے ایک کمرے میں بیٹھ کے پڑھیں، حجاب اتار دیں، یہ ماڈرنٹی نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کا انداز ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہا ہے اسلام کی بیٹیوں تم اپنے گھروں میں رہا کرو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنی زیب و زینت کو جو وہ ظاہر کرنے کے لیے باہر گلیوں میں نہ پھرو، بازاروں میں نہ جاؤ. یہ جاہلیت کا جو ہے وہ انداز ہے، یہ جاہلیت قدیمی جو پرانا دور تھا یہ اس کی بات ہے. آج اگر مغرب لوگوں کو اس جانب میں جا رہا ہے تو یہ پرانی باتیں ہیں، یہ تکیہ روسی والی باتیں ہیں. اور ماڈرنٹی اسلام دیتا ہے کہ خواتین کو کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں رکھو، اور اگر باہر نکلنا ہے تو علامہ اقبال کو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوہ کامل بطول. فرماتے ہیں اے میری قوم کی بیٹی، تو آج کی لیڈی ڈیانا، تو اس کی پیروکار نہیں ہے. اگر تو کامیاب بننا چاہتی ہے تو آپ محمد عربی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بن جا، تو اس کی کنیز بن جا، کہ تو بطول باش حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بن جا، اس کی کنیز بن جا. پھر دیکھ آج تو اپنی اولاد کی جو وہ رونا روتی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، فرمایا تو بطول بن جا، پنہا شو عظیم اثر اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا. در آغوش شبیر بگیری، تو تیری گود میں بھی حسین ابن علی جیسے بیٹے جنم لیں گے، حسین ابن علی جیسے بیٹے تیری گود میں پیدا ہوں گے جب تو اپنے پردے کا خیال کرے گی، جب تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بن جائے گی. تو یہ ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی تعلیمات، اور یہ ہے ان کا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ہمیں بتایا. اور ایک مصر میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک شباب مصر ایک تنظیم تھی نوجوانوں کے اندر ایک بڑی ہلچل ہوتی ہے، ان کو آپ جس جانب لگاتے لگ جاتے ہیں. برائی کی جانب لے جائیں تو برائی کی جانب جلدی چلے جائیں گے، لیکن ماحول اچھائی کا دے دیں تو یہ اچھائی کی جانب پہلے آ جائیں. تو وہ علامہ اقبال وہاں پہ پہنچے تو وہاں کے نوجوان آئے اور کہا حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں، آپ بڑے حکیم الامت ہیں، آپ اس امت کے جو فلسفی ہیں، تو وہ نصیحت ارشاد فرما دیں. تو آپ نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم. تو کاغذ قلم لایا گیا تو آپ نے صرف ایک جملہ لکھا ان نوجوانوں کے نام، فقط چھوٹا سا جملہ. وہ کیا تھا؟ رسول اللہ کے وفادار ہیں، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ ہر معاملے میں اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کرنا، اور کی محمد سے وفا تو نے. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کہہ رہے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم میرے محمد سے وفا کر لو گے، اگر میرے نبی کے ساتھ اپنا تعلق کے خاطر جوڑ لو گے، تو پھر تمہیں تقدیر کے فیصلے کرنے کے لیے واشنگٹن نہیں جانا پڑے گا، پھر تمہیں چین نہیں جانا پڑے گا، پھر اللہ خود ہی تمہیں قلم بھی دے دے گا، لوح بھی دے دے گا، اور ارشاد فرمائے گا اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے ہی کرو. لیکن شرط کیا ہے کہ تم رسول اللہ کے وفادار بن جاؤ. آج ہم اقبال کا یہ اہم پیغام ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کریں، اپنے نبی کے ساتھ اپنا تعلق کے خاطر جوڑیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں جو اقبال علیہ الرحمہ ہمیں سمجھانا چاہتے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری آنے والی نسل بھی برباد نہیں ہوگی، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی ایک آسودگی ہوگی، رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا. اللہ جل شانہ ٹوٹی پھوٹی باتوں کے اندر تاثیر ڈالے. آمین.